السلام علیکم۔ اخبار اردو کے ویب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آپ سے جان ایف کینیڈی کے بارے میں۔ جان ایف کینیڈی، جسے عام طور پر JFK کہتے ہیں، امریکہ کا ایک مشہور سیاستدان اور 35واں پریزیڈنٹ تھا۔ وہ 29 مئی 1917 کو بروک لائن میساچیوٹس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام جوزف پی کینیڈی سینئر تھا، جو ایک مشہور بزنس مین اور سیاسی شخصیت تھے۔ کینیڈی کے گھر میں سیاست کا ماحول تھا اور یہی ان کی زندگی کا اہم پہلو بنا۔ کینیڈی نے اپنی تعلیم ہارورڈ یونیورسٹی سے شروع کی تھی اور پھر ورلڈ وار 2 کے دوران وہ نیوی میں حصہ لے کر اپنی خدمات پیش کرتے رہے۔ ان کی خدمات اور بہادری کی وجہ سے انہیں پرپل ہارٹ میڈل اور نیوی اینڈ میرین کور میڈل جیسے اعزازات سے نوازا گیا۔ 1953 میں کینیڈی نے سینٹ کے الیکشنز جیت کر امریکن سینٹ کا حصہ بنے۔ 1960 میں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ پر پریزیڈنشل الیکشن جیت کر وائٹ ہاؤس میں 35ویں پریزیڈنٹ مقرر ہوئے۔ جان ایف کینیڈی کا دور امریکہ ایک نیا اور ترقی پسند ماحول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کینیڈی کا فارن پالیسی امریکن جستجو اور سوویت یونین کے درمیان مقابلے پر مبنی تھا، جو دنیا بھر کے پریشانی کے مقامی دور، جسے کولڈ وار کہتے ہیں، میں نظر آتا ہے۔ کینیڈی نے کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کنٹینمنٹ پالیسی اختیار کی۔ نفیس جنگ کے ممکنات سے ڈراتے ہوئے کینیڈی نے ایک ڈیفنس اسٹریٹجی کو عمل میں لایا جو فلیکسیبل رسپانس کے نام سے مشہور تھی۔ یہ اسٹریٹجی سوویت یونین کے جواب میں مختلف آپشنز پر مبنی تھا۔ بھاری جوابی حملے کو روکنے کی میوچل رکاوٹ کو بڑھاوا دیتی رہی، جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے خطروں کے بارے میں تھا۔ کینیڈی نے ریئرمنٹ کے طور پر توجہ دی اور 1961 سے لے کر 1964 تک نیوکلیئر ویپنز کی تعداد 50% کے اضافے کے ساتھ اور B-52 بمبر کی تعداد میں بھی اضافہ کروایا، جس سے نیوکلیئر ویپنز پہنچائے جاتے تھے۔ جان ایف کینیڈی کے دور حکومت میں انہوں نے کئی اہم قدم اٹھائے، جس سے لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی اور ملک کی ترقی میں اضافہ ہوا۔ ان کی پریزیڈنسی میں بہت سے انیشیٹو شامل ہیں۔ کینیڈی نے نیو فرنٹیئر کا آغاز کیا، جو ایک نئے ایرا اور اظہار ہمت اور ترقی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس پالیسی کے تحت انہوں نے سول رائٹس، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور اسپیس ایکسپلوریشن جیسے معاملات پر توجہ دی۔ کینیڈی نے ملک میں سول رائٹس کے لیے کڑی کوششیں کی اور افریقن امریکنز کے حقوق برقرار رکھنے کے لیے عمل کیے۔ انہوں نے 1963 میں برمنگھم الاباما کے اندر بھوک ہڑتال اور پروٹیسٹس کے دوران اپنے سپورٹ کو اظہار کیا اور سول رائٹ ایکٹ 1964 کو پاس کروایا۔ کینیڈی نے امریکہ کو اسپیس ایکسپلوریشن میں آگے بڑھایا اور اس کے لیے توجہ دی۔ انہوں نے 1961 میں امریکہ کو چاند پر پہنچانے کی خوشخبری دی۔ اس کے لیے ناسا کے پروگرام کو بڑھایا اور اپولو پروگرام کا آغاز کیا، جو 1969 میں نیل آرمسٹرانگ کے چاند پر پہنچنے کے ذریعے کامیاب ہوئی۔ کینیڈی نے بیرون ملک اور اندرون ملک اکنامک پالیسیز کو ترمیم دیا، امریکہ کی اکانومی کو بڑھایا۔ انہوں نے ٹیکس کٹس اور اسپینڈنگ انکریزز کو استعمال کیا، جس سے اکانومی تیزی سے گرو کرتی رہی۔ کینیڈی نے پیس کوآپریشنز کا آغاز کیا، جو کہ غریب اور مصیبت میں مبتلا ملکوں میں انسانی مدد کے لیے تیار والنٹیئر فورس تھی۔ یہ پروگرام آج بھی چل رہا ہے اور دنیا بھر میں انسانی مدد کے لیے کام کر رہا ہے۔ ان تمام خدمات کی وجہ سے کینیڈی کو آج بھی بہترین لیڈر اور امریکہ کا ایک ماہر ترین پریزیڈنٹ شمار کیا جاتا ہے۔ کینیڈی 22 نومبر 1963 کو ڈیلس ٹیکساس میں ایک قاتلانہ حملے کے دوران قتل کر دیے گئے۔ ان کی وفات امریکہ اور پوری دنیا کو گہرا صدمہ دیتی ہے۔ ان کی جدت اور امن کے سلسلے
معاملے میں دیے گئے قربانیاں یاد رکھی جاتی ہیں۔ ان کی لیڈرشپ اور ان کے آئیڈیاز کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے، اور ان کا نام انسانیت کے سحر اور امید کی ایک نشان مانی جاتی ہے۔ تو یہ تھی جان ایف کینیڈی کی زندگی کی کچھ باتیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔